علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کس صورت میں مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اہم سوال ہے۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب، آپ سوال بڑے چن کر لے کر آتے ہیں۔ حافظ صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو یاد رکھیے اس کے اندر شریعت اسلامیہ میں کچھ قیودات کے ساتھ یہ مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یاد رکھیے کہ جب مریض کو مرض بڑھ جانے کا یا دیر سے اچھا ہونے کا یا پھر تندرست آدمی کو بیمار ہو جانے کا ظن غالب ہو، ظن غالب یعنی گمان غالب ہو، تو یہاں پر پہلے میں مسئلہ کمپلیٹ کر دوں، پھر میں گمان غالب کی بھی وضاحت کروں گا۔ تو یہاں جملہ بولا گیا ظن غالب یا گمان غالب ہو تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا، ظن غالب کیا ہوتا ہے؟ ظن غالب کو سمجھنے کے لیے آپ یہ تین باتیں سمجھ لیں کہ یا تو اس کی ظاہری نشانی پائی جاتی ہے، علامت پائی جاتی ہے کہ اگر وہ مریض ہے وہ روزہ رکھ لے، ظاہری طور پر نشانی ایسی پائی جا رہی کہ یہ بیمار ہو جائے گا۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ سخت سردی ہے اور یہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ بیمار ہے، اس کو بخار ہے، اب یہ ریل گاڑی میں مثال کے طور پہ سفر کر رہا ہے، ظاہری بات ہے وہاں ہوا لگتی رہے گی، سخت سردی بھی ہے، اور یوں سفر یہ کرے گا اور بھوکا پیاسا رہے گا تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک مثال دی ہے۔ یا پھر ایسا سفر کرنا وہ ناگزیر ہے، ضروری ہے، سفر کرنا ہی کرنا ہے، اس کی حالت درست نہیں ہے، اگر یہ سفر کرتا ہے ظاہری نشانی ایسی پائی جا رہی ہے کہ یہ بیمار ہو جائے گا، مرض بڑھ جائے گا، یا مرض ہے وہ دیر سے اچھا ہوگا، یا صحت مند آدمی بیمار ہو جائے گا، تو پہلی بات کیا کہ ظاہری نشانی پائی جاتی ہو۔ دوسری بات یہ اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہو کہ جب میرے بدن کی یہ کیفیت ہو اور میں بھوکا رہوں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا، میں زیادہ بیمار رہے تو مزید بیمار ہو جاؤں گا، تو یہ اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہو۔ تو پہلا ظاہری نشانی، نمبر دو ذاتی تجربہ، نمبر تین کوئی ایسا ماہر طبیب حاذق، یعنی وہ ڈاکٹر کہ جو اپنے پیشہ میں ماہر ہو۔ آج کل بہت سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ وہ ابھی ڈاکٹر نئے بنے ہوتے ہیں، انہیں مہارت نہیں حاصل ہوتی، وہ اسپیشلسٹ نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں اندازہ لگا کے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے مت کرو، نہیں، ماہر طبیب حاذق اور جو غیر فاسق نہ ہو، یعنی اعلانیہ نمازیں چھوڑنے والا نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو، شریعت کے معاملات میں جرت کرنے والا نہ ہو، تو وہ اگر تو ایسا ہے کہ جو خوف خدا رکھنے والا ہے، ایسا ہے کہ جو نمازی ہے، روزے کی اہمیت کو جاننے والا ہے، قرآن و حدیث سمجھنے والا ہے، اور وہ شریعت کے مسائل کے اندر جرت نہیں کر رہا، وہ دیکھ رہا واقعی کہ یہ اتنی سینسیٹیو بات ہے اور یہ ایسا ایک مرض ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا بیمار ہو جائے گا، تو پھر ہم اس ڈاکٹر کی بات کو معتبر جانیں گے، وگرنہ ہر ڈاکٹر یہ روزہ رکھنے کا منع نہیں کر سکتا۔ آج کے اکثر یہ وبا بڑی عام ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ بتائیے بیمار ہے جی روزہ نہیں رکھنا، جی آپ نے جناب بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، آپ نے کرسی پہ نماز پڑھنی ہے، سجدہ نہیں کرنا۔ تو دیکھیں اگر تو واقعی یہ دیکھ لیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے ڈاکٹر حضرات کو کہ جو شریعت کے موقعات پر جرت کر رہے ہیں۔ نماز میں قیام کرنا فرض ہوتا ہے، یعنی فرض جو نماز ہوتی ہے، جو وتر نماز ہوتی ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو نمازیں ہوتی ہیں سنت موقدہ جو فجر کی ہے، تو یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، تو میں آسانی کے ساتھ مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں قیام کرنا فرض ہے، تو وہ جرت کرتے ہیں، پہلا کام یہ کرتے ہیں جی آپ نے سجدہ نہیں کرنا، سجدے سے روک دیتے ہیں۔ اب وہ یہ دیکھ لیں کہ کیا واقعی اتنا اہم اور اتنا نازک مسئلہ تھا کہ اس شخص کو قیام سے روک دیا جائے، تو یہ ڈاکٹر حضرات کو کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جواب بھی دینا ہوگا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے مرضوں پر کبھی نماز سے روک دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ روزے سے روک دیتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ اگر ظاہری نشانی پائی جائے، یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے، یا ماہر طبیب حاذق جو غیر فاسق ہو وہ اگر بیان کر دے، تو اس صورت میں مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی۔